اللہ 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 ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اور کل کے درس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اسلام جہاد میں بھی اپنے لوگوں کو جو تعلیمات دیتا ہے وہ تعلیمات یہ ہیں کہ پہلے ان پر جا کر کے دین پیش کیا جائے، اگر وہ دین قبول کر لیں تو ان سے قبول کیا جائے، اور اگر وہ انکار کر لیں تو ان سے کہا جائے کہ تم جزیہ دو، ہے نا۔ اگر جزیہ دینے کے لیے وہ راضی اور تیار ہو گئے تو جزیہ ان سے قبول کر لیا جائے اور ان کو پروٹیکشن دیا جائے، ان کی حفاظت کی جائے۔ یہ ساری چیزیں کل کے درس میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور وہ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے گا، مسلمانوں کے ماحول کو دیکھے گا، مسلمانوں کے زندگی بسر کرنے کا اور ان کے لائف اسٹائل کو سمجھے گا، تو ہو سکتا ہے اسلام کی خوبیاں اس کو پسند آئے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اور اس کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے دی تھیں، کل کے درس میں ہم نے پیش کیا تھا۔ اس کے بعد جب جزیہ اور ٹیکس دینے سے بھی وہ لوگ انکار کر دیں، یعنی فَإِنْهُمْ أَبَوْا، اگر وہ انکار کر دیں کہ ہم جزیہ اور ٹیکس نہیں دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، اب اللہ سے مدد طلب کرو اور ان سے قتال کرو، اللہ سے مدد طلب کرو اور ان سے قتال کرو۔ اور حدیث میں ہمارے سامنے بات آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اغزو بسم اللہ وفی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے قتال کے لیے تیار ہو جاؤ، وفی سبیل اللہ یعنی مخلصین للہ، خالصتا لوجہ اللہ، ناموری کے لیے نہیں، بہادر کہلانے کے لیے نہیں، فتح اور نصرت کا صحرا اپنے سر کے اوپر لینے کے لیے نہیں، کریڈٹ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے دین کو بلند کرنے کے لیے، شریعت کی نصرت اور اس کی حمایت کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں اتر پڑو۔ اور یہی ایک مومن کی شان ہوتی ہے جی، ہر معاملے میں جب وہ کسی خیر کے معاملے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے مدد کے بغیر دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرنا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مومن ہر حال میں اللہ رب العالمین کے مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ ہر وہ معاملہ جس کا وہ عزم کرتا ہے، جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، جس کو وہ کرنا چاہتا ہے، اس میں وہ اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اگر تم کسی قلعہ بند لوگوں کا محاصرہ کرو۔ گزشتہ زمانے میں لوگ قلعہ بناتے تھے اور اس قلعہ کے اندر اپنی حفاظت کرنے کے لیے، دشمنوں سے بچاؤ کے لیے قلعے میں بند ہو جاتے تھے، چھپ جاتے تھے، قلعے کا دروازہ بند کر لیتے تھے، چاروں طرف سے قلعے کی دیواریں ہوتی تھیں، کوئی آدمی قلعے میں جا نہیں سکتا تھا، بند ہو جاتے تھے وہ لوگ قلعے کے اندر۔ تو اسی کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اگر تم کسی قلعہ والے کو محاصرہ کرو، یعنی اس کو گھیرو چاروں طرف سے۔ اب قلعے کو فتح کرنے کا طریقہ کیا تھا اس زمانے میں؟ قلعہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا تھا، نہ تو کوئی چیز قلعے کے اندر جا سکتی تھی، نہ کوئی چیز قلعے سے باہر آ سکتی تھی۔ اب ظاہر ہے قلعہ میں جو سامان ہے اندر رکھا ہوا وہ تو ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہوگا۔ اب سارے بستی کے لوگ وہاں موجود ہیں، ان کو دوا علاج چاہیے، اسی طرح سے ان کو کھانا چاہیے، اور ان کے جو روزمرہ کے ضروریات ہیں وہ چاہیے، تو ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو جائے گا۔ کتنے دنوں کا اسٹاک کوئی رکھے گا؟ 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، تو وہ اترنے پر مجبور ہوں گے۔ تو اسی لیے محاصرہ کہتے ہیں قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔ اچھا، جو راستے پانی جانے کے ہوتے تھے قلعے کی طرف، اس راستے کو بند کر دیا جاتا تھا تاکہ قلعے میں پانی کی قلت ہو جائے۔ جس راستے سے ان تک رسد پہنچائی جا سکتی ہے، مدد پہنچائی جا سکتی ہے، اس کو بند کر دیا جاتا تھا تاکہ ان تک کوئی مدد نہ پہنچے، تو وہ مجبور ہوتے تھے پھر اترنے کے لیے۔ اسی کو کہا وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اگر تم کسی قلعے والے کا محاصرہ کرو، فَأَرَادُوكَ، اور وہ تم سے یہ چاہیں، أَن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ،
کہ تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے پناہ کے مطابق نیچے اتارو، یعنی وہ صلح کرنا چاہیں اور مسلمانوں کے امیر سے، مسلمانوں کے قائد سے یہ طلب کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے اوپر تم ہم کو نیچے اتارو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تجعل لهم ذمۃ اللہ و ذمۃ نبی، تم اس کو اللہ رب العالمین کی پناہ اور اس کے نبی کی پناہ نہ دو، نبی کی پناہ اور اللہ کی پناہ نہ دو، کیونکہ اللہ رب العالمین کی کیا مرضی ہے، اس کے نبی کی کیا مرضی ہے، یہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اور اگر مان لو یہ کہہ کر کے تم نے ان کو اترنے کے لیے مجبور کیا اور وہ اتر گئے، اب تم نے مصلحت یہ دیکھی کہ اس وعدے کو توڑنا پڑے گا، تو اب اگر اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑو گے تو یہ توحید کے کمال کے منافی ہوگا، اللہ رب العالمین کی تعظیم اور اس کے رسول کے تعظیم کے خلاف ہوگا۔ ہم سن چکے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ کسی کو دے تو وہ آخری حد تک کوشش کرے کہ وہ اس کو مکمل اور پورا کرے، اور اگر تم اپنے ذمے پہ اتارے ہو تو تم اپنا ذمہ توڑ سکتے ہو اگر تم کو مصلحت نظر آ رہی ہے تو۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی لیے جی بعض فقہا کہتے ہیں فلا تجعل لهم ذمۃ اللہ، اس میں لا جو ہے نہیں جو ہے وہ کراہیت کے لیے ہے، یعنی مکروہ ہے، تحریم کے لیے نہیں ہے۔ کہا کہ ایسا محتمل ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کو توڑنا پڑے، ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے نا۔ تو بعض اہل علم نے کہا کہ یہ جو ہے یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے نا، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں حرام ہے، کوئی بھی امیر کسی بھی قلعہ والے کو یا کسی بھی کافر کو ذمی کو اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کے اوپر نہیں اتار سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پناہ کے اوپر نہیں اتار سکتا ہے، بلکہ یہ حرام ہے نا۔ اور پہلا والا جو ہے جی، پہلا قول کہ یہ چیز مکروہ ہے، وہ اہل علم کے نزدیک مشہور ہے اور وہی زیادہ صحیح ہے، وہی زیادہ صحیح ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کبھی مجبوری ہو جائے تو آدمی ایسا کر سکتا ہے، حرمت تک وہ معاملہ نہیں آیا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، لیکن تم یہاں پر غور کیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کو اپنے گارنٹی کے اوپر، اے امیر تم اپنے گارنٹی کے اوپر اور تمہارے لشکر کی گارنٹی کے اوپر اس کو اتارو، ہے نا، یعنی مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ لشکر اپنی گارنٹی کے اوپر اتارے، اور لشکر میں کوئی ایک سپاہی بھی اگر کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ تمام لوگوں کو اس وعدے کی پاسداری کرنی ضروری ہوگی جی، اگرچہ وہ کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ مسلمانوں کا کوئی غلام کسی کو پناہ دے دے اور کسی کافر کو پناہ دے دے تو تمام مسلمانوں کے اوپر اس پناہ کو نافذ کرنا یہ ضروری ہوگا، کوئی توڑ نہیں سکتا ہے اس کو، ہے نا، کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا ہے، بلکہ یہ اسلام کا کمال ہے، یہ اسلام کا کمال ہے جی۔ غور کیجئے کہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ ہماری کسی حرکت سے کافر نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اس کو امان دے رہے ہیں غلطی سے، تب بھی اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ مثال کے طور پر مسلمان کسی قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں قلعے کو، اب کوئی سپاہی اپنے سر کی پگڑی وائٹ پگڑی پہنے ہوا ہے، مثال دے رہا ہوں، وائٹ امامہ وہ باندھے ہوا ہے اور امامہ میں دھول جھاڑ رہا ہے، مثال کے طور پر سامنے والا قلعہ والا یہ سمجھ رہا ہے کہ دیکھو یہ وائٹ کپڑے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے صلح کی بات کر رہا ہو، وہ بیچارہ دروازہ کھول کے نیچے اترا، اب آپ تلوار لے کے چڑھ دوڑے، کہا اترا، اب وہ کہے نہیں بھائی تم لوگوں نے تو صلح کے لیے کہا ہے، کس نے کہا صلح کے لیے، اب پوچھو اس سے، اس نے اشارہ کیا اپنے سر کے ٹوپی کی طرف جس کی ٹوپی سفید تھی، اور جنگ میں سفید کپڑا کا دکھایا جانا، وائٹ کپڑے کا دکھایا جانا یہ صلح کی نشانی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو اسلام کی تعلیم دیکھیے، کہا اس کو واپس لوٹا دیجئے بغیر نقصان پہنچائے ہوئے، غلط فہمی ہوئی ہے تب بھی غلط فہمی پر آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کو واپس بھیجیے، کہیے کہ نہیں تم غلط سمجھے ہو لیکن ٹھیک ہے جاؤ،
جہاں بہرحال تم اگر سمجھ کر اترے تھے ہم تم کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، تم واپس جاؤ۔ یہ اسلام کی کتنی بڑی خوبی ہے اور کتنا بڑا اسلام نے غیروں کے حقوق کا بھی، اپنے دشمن کے حقوق کا بھی کس طرح سے لحاظ رکھا ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے اندر، ہے نا۔ اب اگر وہ آدمی کہے گا نہیں بھائی تم کیسے سمجھ گئے، ہم تو اپنے سر سے گرد و غبار جھاڑ رہے تھے، ہم اپنی ٹوپی صاف کر رہے تھے، ہم اپنی پگڑی جھاڑ رہے تھے، تو کہاں نے کہا کہ نہیں، باوجود اس کے اس کافر کو تکلیف نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو اس کے قلعے کی طرف لوٹا دیا جائے گا، جہاں سے وہ آیا ہے اس کو وہاں سے بھیج دیا جائے گا۔ آپ کو تعجب ہوگا کیسے کچھ ایسے لوگ جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں اور وہ دین کی طرف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ دین ہے جو غدر سکھاتا ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دینا سکھاتا ہے۔ کیسے لوگوں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دین کے اندر کسی کے ذمے کی، کسی کے پناہ کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی تعلیمات کو حاصل کریں اور اپنے ابناء کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے لوگوں کو یہ بتائیں، عہد کی پاسداری، وعدے کی وفاداری کی تعلیم دیں، اور لوگوں کے خون کی اہمیت کیا ہے اس کو بتلائیں۔ کسی کا خون بہانا یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے تعلق سے اس کو تعلیم دیں، اور ذمے کی پاسداری کرنا، تعظیم کرنا عہد و میثاق کی، یہ دین کے اندر کتنا عظیم معاملہ ہے، ان تمام چیزوں کو ان کو بتلائیں اور ان کو سکھلائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ تُغْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ، کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم اپنی ذمہ اور اپنے ساتھیوں کے ذمے کو توڑ دو، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کو توڑو۔ یعنی یہاں پہ اگر کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر کے کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اپنے جانب سے اگر کبھی ہو گیا تو چلو کوئی اور معاملہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو اور اس کے رسول کو درمیان میں نہ لاؤ، اور ایسے وعدہ خلافی کرنے کی کوشش نہ کرو، وعدہ خلافی کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس پوری تعلیمات سے جی ہمارے سامنے یہ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ مسلمان حاکم شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے کفار و مشرکین سے قتال کریں، اور اگر وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کے اوپر اترنے کی کوشش کریں تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ نہ دے، بلکہ اپنے ذمے کے اوپر اس کو اتارنے کی کوشش کرے، اپنے ذمے کے اوپر اس کو اتارنے کی کوشش کرے۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ اس نے دیا ہے ضروری مان کر کے تو اس کی پاسداری کرنا، اس کا لحاظ کرنا، اور اس کو کسی بھی قیمت پہ نہ توڑنا، یہ اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ چلیے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ذمہ اور ضمانت میں فرق ہے۔ جی، اللہ کے ذمے میں اور اس کے رسول کے ذمے میں اور مسلمانوں کی ضمانت اور ان کے ذمے میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ مسلمان ہم اپنے طرف سے آپ کو کوئی وعدہ دے رہے ہیں جی تو ہم توڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر کے وعدہ کر رہے ہیں اور اس کو توڑ دیں تو اس میں گناہ اور عذاب زیادہ ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں، یہ فرق ہے دونوں میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے تعظیم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے کوئی کام آپ کر رہے ہیں اس کو پورا کیجیے۔ دین کا نام لے کر کے کسی کو مت ٹھگیے، اللہ کا نام لے کر کے کسی کو دھوکہ مت دیجیے۔ اپنا نام لے کر کے آپ دھوکہ دے رہے ہیں الگ بات ہے، اس کا یہ بھی گناہ ہے، یہ گناہ آپ کو ملے گا، لیکن اللہ کا نام لے کر کے کوئی آدمی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے یہ اس سے بڑا عذاب ہے۔ جی 2، اس میں یہ ہدایت ہے کہ جب دو خطرناک صورتیں پیش ہو تو ان میں سے جو آسان اور بہتر ہو اسے اختیار کر لینا چاہیے۔ بالکل، یہاں دو معاملے ہیں۔ ایک معاملہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کو توڑنا،
یہ زیادہ خطرناک ہے. اور اس سے کم خطرناک کیا ہے؟ کم خطرناک یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ذمے کو چھوڑ کر انسان اپنے ذمے کو توڑ دے. اس سلسلے میں ہے نا ہمارے استاذ نے ایک مثال دیا تھا جی. کہا کہ اگر مان لیجیے آپ کوئی گاڑی لے کر کے آپ سفر کر رہے ہو، گاڑی لے کر آپ سفر کر رہے ہو، اچانک آپ کے گاڑی کا بریک فیل ہو گیا اور سامنے کئی ایک گاڑیاں جا رہی ہیں. کسی ایک گاڑی کے اوپر دھکا دیے بغیر، کسی گاڑی کو ٹھوکر لگائے بغیر آپ کی گاڑی رک نہیں سکتی ہے. تو سامنے کچھ کم قیمت کی گاڑیاں بھی ہیں، کچھ مرسیڈیز قسم کی گاڑیاں بھی ہیں. تو آپ کس کو اختیار کیجئے گا پیچھے سے دھکا مارنے کے لیے؟ ہیں کم دام والا. جو کم قیمت والی ہو، کم قیمت والی جو گاڑی ہو، اس کو سوچ کر کے اس کے پیچھے لے جا کر کے آپ اپنی گاڑی کو لگا دیجیے گا تاکہ میری گاڑی رک جائے، اور پھر ریپائرنگ کرنے کی ضرورت بھی پڑے تو 8-10 ہزار میں 5-6 ہزار روپے میں معاملہ طے ہو جائے. پرانی گاڑی ڈھونڈ کر کے آدمی پیچھے جائے گا، ہے نا. لیکن کوئی بڑی گاڑی ہے، مثال کے طور پہ قیمتی گاڑی ہے، اس کے پیچھے اگر دھکا اگر آپ نے لگا بھی دیا تو اس کو ریپیئرنگ کرنے کا ہی اتنا خرچہ آ جائے گا. تو کبھی بھی دو شر اگر جمع ہو جائے نا تو دونوں میں سے جو ہلکا ہو اس کو قبول کرنا چاہیے. دونوں میں سے یختارو اہون الشرین، یہ قاعدہ ہے فقہ کا. جب آپ کے سامنے دو شر جمع ہو گیا تو دونوں میں سے جو ہلکا ہو اس کو قبول کر لینا چاہیے. چلے 3. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں اس کے نام سے جہاد کرو. یہ بات اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ جہاد مشروع ہے جی، ہے نا. اور وہ جہاد ولی امر کے، بادشاہ کے، حاکم کے حکم سے ہوگا، اور اس میں اللہ سے مدد لی جائے گی، اس میں نیت کو خالص کر کے نکلا جائے گا، ہے نا. ان تمام چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر نہیں ہے، مثال کے طور پہ ولی امر کی اجازت نہیں ہے، ہر آدمی انڈیویجولی طور پہ نکل رہا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اسی طریقے سے اللہ کی مدد اس میں نہیں لی جا رہی ہے تو بھی وہ حرام ہے. نیت اس میں خالص نہیں ہے تو بھی وہ حرام ہے. اور یہ سب کے سب جہاد مشروع نہیں ہوں گے. جہاد مشروع وہی ہوگا جس میں یہ تینوں شرطیں پائی جائیں. چلیے 4. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قاتلوا من کفر باللہ، کہ جو کفر باللہ کا مرتکب ہو اسے لڑو. بالکل، کفر باللہ کا مرتکب وہ ہو، ہر وہ آدمی جو اسلام کو قبول نہ کرے، چاہے وہ یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، یا مجوس ہو، یا بوذی ہو، کوئی بھی ہو. اگر اسلام کی دعوت آپ اس کو دے رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ان تمام شروط کے ساتھ، نہیں قبول کر رہا ہے پھر قاتل ہوں، پھر ان سے قتال کرنا ہے. چلیے 5. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد استعین باللہ وقاتلہم، کہ اللہ سے مدد طلب کر اور کفار سے قتال کر. جی، اللہ سے مدد طلب کر اور کفار سے قتال کر. یعنی مومن ہر حال میں، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین سے مدد کا محتاج ہے. یہ سمجھ میں آیا. چلیے 6. اللہ تعالیٰ اور اہل علم کے حکم و فیصلہ میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ اور اہل علم کے حکم اور فیصلے میں فرق ہے. یعنی آپ اپنے فیصلے کے اوپر اس کو اتاریے، ہم جو فیصلہ کریں گے وہ تم کو ماننا پڑے گا. نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہوگا ہم وہ مانیں گے. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. اور اسی طرح سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پہ اترے تو کہا کہ اگر آپ ان کو اتارے تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بھائی اس معاملے میں اللہ کا کیا فیصلہ ہے اور اس کے رسول کا کیا فیصلہ ہے. اور خاص کر کے اس دور میں جب وحی نازل ہو رہی تھی تو مدینہ سے کوئی خبر کیسے پہنچتی؟ مشکل تھا معاملہ. آج شریعت مکمل ہو چکی ہے، آج پھر بھی ایک آدمی کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا کرنا ہے، لیکن اس وقت یہ چیزیں معلوم نہیں تھی کیونکہ احکام شریعت پورے طور پہ نازل نہیں ہوئے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے بعض علماء نے مکروہ کہا ہے اس کو.
تو دونوں میں فرق ہے. ہم اجتہاد سے جو فیصلہ کریں گے، ہم امیر ہیں تو ہمارا فیصلہ ہوگا، لیکن تم کہو کہ نہیں ہمارے معاملے میں اللہ کا کیا فیصلہ ہے، تو اب تم ٹھیک ہے اللہ کا فیصلہ معلوم ہے، کافروں کے تعلق سے کیا کیا جائے، مشرکین کے تعلق سے کیا کیا جائے، یہ معاملات واضح ہیں. لیکن اس زمانے میں جہاں نزول وحی ابھی پورے طور پہ مکمل نہیں ہوا تھا، مدینے میں کون سی بات نازل ہو رہی ہے ہم کو پتہ نہیں تھا، تو ہم اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذمے پہ کسی کو نہ اتارتے. چلیں 7 اسے ثابت ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت صحابی بھی کوئی حکم یا فیصلہ کرے تو وہ بھی نہیں جانتا کہ یہ حکم اور فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں. بالکل. اب جب جو امیر میدان جنگ میں تھے وہ اپنے فیصلے کے اوپر اگر لوگوں کو اتارتے اور وہ فیصلہ کرتے تو ان کو کیا معلوم تھا کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے اس مسئلے میں اور رسول کا فیصلہ اس مسئلے میں کیا ہے؟ معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا. لیکن اس کے باوجود وہ اجتہاد کرتے، حق بات تلاشنے کی کوشش کرتے اور قواعد شرعیہ کو، شرعی قواعد کو دیکھتے اور دیکھنے کے بعد اس میں فیصلہ کرتے. ایسی صورت میں وہ مجتہد ہوتے. اگر مجتہد درست فیصلہ کرتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر فیصلے میں غلطی کر جاتا ہے تب بھی اس کو ایک اجر ضرور ملے گا، اجتہاد کرنے کا ایک اجر اس کو ضرور ملے گا. چلیں باب نمبر 64 اللہ تعالیٰ پر قسم کھانا. دیکھیے، اللہ کی قسم کھانا اور اللہ تعالی پر قسم کھانا دونوں میں فرق ہے جی. ابھی تک جو آپ پڑھ رہے تھے وہ اللہ کی قسم کھانے کے بارے میں پڑھ رہے تھے، یہاں اللہ پر قسم کھانا ہے. ہاں، اللہ پر قسم کھانا. باب ما جاء فی الاقسام علی اللہ، اللہ رب العالمین کے اوپر قسم کھانا. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی تعظیم میں یہ بات بھی داخل ہے جی کہ بندہ کسی غیبی معاملے میں بغیر علم کے اللہ رب العالمین کے اوپر قسم نہ اٹھائے. اللہ رب العالمین کے اوپر قسم نہ اٹھائے. یہ کمال توحید کی دلالت، کمال توحید کے اوپر دلالت کرنے والی یہ چیز ہے، اور یہ عمل اس بات کے اوپر دلالت کرے گی کہ بندہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے توحید کی عظمت ہے. اس وجہ سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر اس باب کو قائم کیا. باب ما جاء فی الاقسام علی اللہ تعالی، یعنی اللہ رب العالمین کے اوپر قسم اٹھانے کی کیا وعید ہے وہ اس باب کے اندر بیان کریں گے. قبل اس کے کہ اس باب کے اندر وارد شدہ احادیث اور اس قرآنی آیات کا جائزہ ہم لیں، ایک بنیادی بات آپ سمجھ لیجئے. اللہ رب العالمین کے اوپر قسم کھانے کے 3 شکلیں ہو سکتی ہیں جی، 3 شکلیں. غور سے اس کو سمجھ جائیے، پورا باب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کوئی بھی آدمی اللہ کے اوپر اگر قسم کھاتا ہے تو 3 شکل اس کی بنے گی، 3 شکل بنے گی. پہلی شکل، سب سے پہلی شکل وہ چیز، یعنی اس بات کے اوپر اللہ پر قسم کھانا کہ جو کتاب اللہ کے اندر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، اور یہ چیز جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی مسلمان یہ کہے واللہ لا یغفر اللہ لمشرک، قسم اللہ کی اللہ رب العالمین کسی مشرک کو معاف نہیں کرے گا. تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے. صحیح ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ اگر انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. وہی کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مشرک کو معاف نہیں کرے گا. یہ کہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا یا تم کو معاف نہیں کرے گا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں جی. ایک عمومی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی مشرک کو معاف نہیں کرے گا. واللہ لا یغفر اللہ المشرکون، اللہ رب العالمین مشرکوں کو معاف نہیں کرے گا، اور یہ کتاب و سنت کے اندر یہ چیز موجود ہے. تو اس طرح سے اللہ کے اوپر قسم اٹھانا
یہ جائز ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان آدمی یہ کہے واللہ لیشفعن اقوام یوم القیامہ، قسم اللہ کی قیامت کے دن قوموں کی سفارش کی جائے گی، اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اوپر لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، اور یہ یقینی امر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی اس کی قسم اللہ کے اوپر اٹھاتا ہے تو اس سلسلے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ پہلا معاملہ ہوا جی، اس کا پہلا طریقہ ہوا اللہ کے اوپر قسم اٹھانے کا۔ اب آئیے دوسرا، اللہ کے اوپر ایسی بات پر قسم اٹھانا جس میں بندہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے خیر طلب کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین سے فضل کا سوال کر رہا ہے، اللہ رب العالمین سے فضل کا سوال کر رہا ہے۔ حضرت انس ابن نضر صحابی رسول ہیں جی، ان کی بہن تھی ربیع، انس ابن نضر کی بہن تھی، ان کا نام تھا ربیع، بہت خوبصورت تھی۔ ان سے ان کی ایک لونڈی تھی، کچھ معاملہ ہوا کچھ، تو انہوں نے مارا یا کچھ کیا تو اس کی دانت ٹوٹ گئی، اس کی لونڈی کی دانت ٹوٹ گئی۔ عدالت میں معاملہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اب دانت کے بدلے میں دانت ہے، قصاص، دانت توڑی جائے گی۔ تو فیصلہ ہو گیا۔ جب حضرت انس ابن النضر کو پتا چلا کہ میری بہن کی دانت توڑی جائے گی، تو حضرت انس ابن النضر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، کیا کہا اتکسر ثنیۃ الربیع یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن ربیع کی ثنیہ کہتے ہیں سامنے کی دو دانتوں کو، کیا توڑا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا واللہ الذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیۃ الربیع، قسم اللہ کی یا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ربیع کی دانت کبھی نہیں توڑی جائے گی، ربیع کی دانت کبھی بھی نہیں توڑی جائے گی۔ قسم کھایا نہیں اللہ کے اوپر، قسم اٹھایا یا نہیں اٹھایا صحابی رسول حضرت انس ابن النضر نے؟ جی ربیع بنت نضر کے معاملے میں شریعت کے اوپر یا شریعت کے فیصلے کے اوپر اعتراض نہیں کیا جی، بلکہ اللہ کے اوپر یقین اور بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ میری بہن کے بارے میں نکالے گا، میری بہن کی دانت نہیں توڑی جائے گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو کہا یا انس کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب میں یہ فیصلہ ہے جی، القصاص، اللہ تعالیٰ نے قصاص کو فرض کیا ہے، اللہ کا حکم ہے قصاص ہے نا، اور تم قسم کھا رہے ہو اس طرح سے۔ لیکن جیسے حضرت انس ابن نضر نے یہ قسم کھائی تو وہ جو لونڈی تھی اس کے گھر والے کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے، کہا کہ ہم کو دیت دینے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم دیت لینے کے لیے تیار ہیں، آپ لوگ دیت دے دیجئے، ان کی دانت نہیں توڑی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نرم کر دیا اور وہ لوگ راضی ہو گئے، ان لوگوں نے معاف کر دیا، اور عرش لینے کے اوپر یعنی کمی لینے کے اوپر دانت کی جو قیمت لگائی جائے گی اس قیمت کو لینے کے اوپر وہ لوگ راضی ہو گئے اور قصاص سے ان کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا ان من عباد اللہ، اللہ رب العالمین کے کچھ بندے ہیں دنیا میں، من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر یہ اللہ کے اوپر قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قسم سے بری کر دیتا ہے۔ یہ صحیحین کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ، اللہ رب العالمین کے دنیا میں کچھ بندے ایسے ہیں، اس میں انس ابن النضر رضی اللہ عنہ بھی تھے، من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ اللہ رب العالمین کے اوپر قسم اٹھا لیں تو اللہ رب العالمین ان کو قسم سے ان کو بری کر دے گا۔ کیوں بری کر دے گا جی؟ ان کے یقین کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، اللہ کے اوپر بھروسہ اور مضبوط امید کو دیکھتے ہوئے، اور ان کی عبادت کو دیکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے حسن ظن کی بنیاد کے اوپر، اللہ رب العالمین کے اوپر تیقن
اور اللہ تعالیٰ کی فضل کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے امید لگا کر کے جب وہ لوگ قسم کھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. اللہ رب العالمین ان کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. یہ دو چیز ہوئی. اب تیسرا معاملہ جو ہے وہ انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے جی کسی کے پاس؟ شیخ جزیہ جو ہے ابھی موجودہ حالات میں کس طرح سے لیا جائے گا، اس کا سسٹم ابھی کیا ہوگا؟ موجودہ حالات میں اسلامی حکومت میں اگر کوئی کافر رہنا چاہتا ہے تو وہ ٹیکس دے گا، وہی جزیہ ہے اس کا. تو یہ محدود کوئی شہر کے اوپر نہیں، یہ ملک یعنی مسلم ممالک جو ہے وہیں پر یہ عائد ہوگی. ہاں تو جہاں اسلامی حکومت ہوگی وہاں نا آپ لیجیے گا. جزیہ آپ لیجیے گا تو اس کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا، آپ کو اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، اس کو سیکورٹی دینا پڑے گا. اور کوئی سوال ہے جی کسی کے پاس؟ اور کتنا باقی ہے مفیز؟ مفیز اور کتنا باب باقی ہے جی؟ 2 باب. بس جی 3 باب سے 3 باب. شیخ آج 64 اسٹارٹ ہوا ہے، 67 تک ہے لاسٹ. 3 باب. بلوغ المرام کے لیے رجسٹریشن کیجئے لوگ جلدی، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ شروع کر دیا جائے گا اس کو. چلیں السلام علیکم. اللہ 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 اللہ